بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. اس حدیث مبارکہ میں انتہائی جامع انداز میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی. اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے اہل ایمان کو قیدی کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور دنیا کو مومن کا قید خانہ قرار دیا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دو اعتبار سے مومن کو قیدی کے ساتھ تشبیہ دی. نمبر ایک، جس طرح قیدی کا دل قید خانے میں نہیں لگتا، وہ ہر وقت اپنے حقیقی گھر جانے کے لیے بے چین ہوتا ہے. وہ گھر والوں سے، اہل و عیال سے ملنے کے لیے ہر وقت بے چین رہتا ہے. بالکل اسی طرح ایک مومن کا دل بھی دنیا میں نہیں لگنا چاہیے. وہ ہر وقت اپنے حقیقی گھر یعنی جنت کے لیے بے چین ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن بندہ دنیا میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے ہر وقت بے چین ہوتا ہے. لہذا ایک مومن پھر آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور دنیا کے لیے آخرت برباد نہیں کرتا. مومن کو قیدی کے ساتھ دوسری تشبیہ اس اعتبار سے دی گئی کہ جس طرح قیدی کی مرضی اور اختیار دنیا میں نہیں چلتا، اس کا سونا جاگنا، کھانا پینا، غرض ہر ایک کام دوسروں کے اختیار میں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح مومن کی حالت بھی ہوتی ہے. دنیا میں کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مومن اللہ تعالی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پابند ہو جاتا ہے اور اس کی اپنی مرضی اور اختیار ختم ہو جاتا ہے اور وہ مکمل زندگی اپنے تمام معاملات میں شریعت کی اطاعت کا پابند ہو جاتا ہے اور شریعت کی اطاعت اس پر لازم ہو جاتی ہے. چاہے اس کے پرسنلی انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں، چاہے گھر کے معاملات ہیں یا بازار میں خرید و فروخت کے معاملات ہیں، چاہے غم کے معاملات ہیں یا خوشی شادی کے معاملات ہیں، صلح کے معاملات ہیں یا جنگ کے معاملات، تھانے کچہری اور عدالت کے معاملات ہیں یا پارلیمنٹ کے معاملات، ہر مومن تمام معاملات میں شریعت کا پابند ہے. اور اگر کوئی آدمی شریعت کے حکم کو چھوڑ کر کسی معاملہ میں بھی اپنی مرضی اور اختیار چلاتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، تو وہ حقیقی مومن نہیں رہتا. جس طرح کہ حدیث کے دوسرے حصہ میں فرمایا کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے جنت کے ساتھ دنیا کو تشبیہ دی گئی. وہ اسی اعتبار سے دی گئی کہ کافر جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار نہیں کرتا، وہ دنیا میں اپنی مرضی اور اپنا اختیار چلاتا ہے. اسی طرح کہ جس طرح جنت میں مومن اپنی مرضی اور اختیار سے رہے گا، تو جو مومن بھی
اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے اور اپنے لیے دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے اور اس طرح رہتا ہے کہ جس طرح ایک قیدی پابند رہتا ہے تو وہ حقیقی مومن ہے۔ لیکن اگر وہ مومن دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور اختیار چلاتا ہے تو وہ حقیقی مومن نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ صفات آ چکی ہیں کہ جو ایک کافر اور نافرمان کے اندر ہیں۔ جس طرح کافر اور نافرمان شخص اپنی مرضی اور اپنا اختیار چلاتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اسی طرح اگر ایک مومن بھی ہو جائے تو وہ مومن نہیں ہے۔ پھر مومن وہی ہے کہ جو مکمل زندگی اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں گزارے، ان کی اطاعت میں بسر کرے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اپنی مکمل زندگی اللہ اور رسول علیہ السلام کی اطاعت ہی میں گزارے تاکہ ہم حقیقی مومن بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وأقول قولی ھذا استغفر